السلام علیکم. YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. یہ پلیٹ فارم این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین یوٹیوب چینل کا ایک حصہ ہے، اور اس پلیٹ فارم پر آپ کو اس کے علاوہ اور بہت ساری تفصیلات بھی مہیا کی جاتی ہیں. آپ کو امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں، امریکہ میں ٹریڈ ہونے والی ڈفرینٹ کموڈیٹیز پہ، گولڈ، سلور، کرنسی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کن حالات و واقعات کا سامنا کرتے ہوئے گزر رہی ہے. اس پلیٹ فارم کو میری تمام آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے حلقہ احباب میں پھیلائیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ وہ تمام لوگ جو بین الاقوامی بازاروں میں کام کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، چاہے وہ ورچوئل ٹریڈ ہو یا فزیکل ٹریڈ ہو، سونے اور چاندی کی وہ تجارت کرتے ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ چینل، یہ پلیٹ فارم YasinSanalysis.com اور این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین ایک زبردست پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہرحال آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تقریباً 10-12 دن کے بعد. پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا میں کچھ تعطیلات کا ماحول بنا ہوا تھا. سب سے پہلے ہم نے دیکھا 4 جولائی امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے تھا، اور اس کے اندر مارکیٹ میں والیوم ریڈیوس ہو جاتا ہے. 5 جولائی کو ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ اور دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں ایک زبردست کریش آیا، اور کریش آنے کی جو وجوہات ہمارے پاس جو موصول ہوئیں، جو بتائی گئیں، جو ڈفرینٹ تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے گئے کہ جناب پوری دنیا میں اور خاص طور پہ امریکہ میں کساد بازاری، جس کو انگریزی میں ریسیشن کہتے ہیں، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ریسیشنری پیریڈ جو ہے وہ بہت عنقریب ہے. امریکہ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک کساد بازاری یا ریسیشن ڈکلیئر کر دیا جائے. اچھا، اس حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ کساد بازاری یا ریسیشن ہوتا کیا ہے. دیکھیں، ہمارے پاس 3 مہینے پہ کوارٹرلی بیسس پہ جی ڈی پی رپورٹ پیش کی جاتی ہے. اگر 3 کنزیکٹیو جی ڈی پیز نیگیٹو ٹیریٹری میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کساد بازاری، ریسیشن. اور اس ریسیشن ڈکلیئر ہونے کے بعد گلوبلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی جو ریٹنگ ہے، آپ کا جو انٹرنیشنل وقار ہے، وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے، جو کہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. اور پوری دنیا آپ کے پاس جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، ایف ڈی آئیز ہیں، باہر کی جو کمپنیز ہیں، وہ ریلکٹنسی شو کرتی ہیں، اور وہ آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں اگر ریسیشن ڈکلیئر کر دیا جائے تو وہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے امریکہ میں بہت ساری باتیں ہوتی رہیں. 4 جولائی ان کے انڈیپینڈنس ڈے پہ، جس کو میں اکثر نارملی آپ کو جو چھٹیوں کے دوران میں یہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایک من گھڑت خبریں ہوتی ہیں، اور نارملی لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں کساد بازاری یا ریسیشنری پیریڈ امریکہ میں آ جائے گا، لیکن اتنا آسان نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کل انجینئرنگ جو ہے وہ ہر کام میں ہوتی ہے. جیسے پاکستان میں انجینئرنگ ہوتی ہے، یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. یہاں پر ابھی 17 جولائی کو جو 20 ایم پی ایس تھے، ان کے جگہوں پہ ضمنی انتخابات، سپلیمنٹ جو انتخابات ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب الیکشن میں انجینئرنگ کی جائے گی. اسی طریقے سے پوری دنیا انجینئرنگ پہ چل رہی ہے. اور جب یہ کساد بازاری یا ریسیشن کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ سامنے بات آ جاتی ہے کہ امریکہ میں بھی اس کی انجینئرنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جناب پوری دنیا امریکہ کو نگیٹ نہ کر دے. اور خاص طور پہ چائنا اور روس جو ہے، جو سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے کمپٹیٹر ہیں امریکہ کے، وہاں پر یہ بات اگر پھیل جاتی ہے کہ امریکہ میں ریسیشن ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اٹ ول بی ویری ڈیزاسٹرس امریکہ کے لیے. تو اس بیسس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئرنگ فیکٹر انوالو ہو جاتے ہیں. امریکہ کی جو فیڈرل ریزرو بینک ہے، امریکہ کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں، وہ امریکہ کو فنڈنگ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ ریسیشن ڈکلیئر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جی ڈی پی جو ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے، وہ پازیٹیو آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس بیسس پہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے، اور یہ ہمارا یہ یقین بھی نہیں ہے کہ جناب امریکہ میں جو ہے سونر اور لیٹر جو ہے وہ ریسیشن ڈکلیئر کر دیا جائے. کیونکہ ریسیشن ڈکلیئر کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہو رہا ہے اور معاشی پرابلم میں، بلکہ جو اس کے 2 کمپٹیٹر ہیں، جو 2 بڑے ممالک ہیں، یعنی روس اور چائنا، وہ تو بڑے ہیپی موڈ میں آ جائیں گے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ ریسیشن ڈکلیئر ہو گیا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ کے بیسس پہ امریکہ میں کبھی بھی ریسیشن ڈکلیئر نہیں ہو سکتا. اچھا، اسی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جناب 4 جولائی اینڈ 5 جولائی جب امریکہ میں انڈیپینڈنس ڈے کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور لوگ واپس اپنے کاموں پہ آ گئے، تو ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹیں دوبارہ ریکور ہو گئیں. یہ کیا ہوا؟
کیا امریکہ میں 2 دن کے لیے ریسیشن آیا تھا؟ کیا امریکہ میں کساد بازاری کی جو خبریں تھیں وہ صرف 4 جولائی کو شائع کی گئیں؟ تو یہی میرا آپ تمام لوگوں کی خدمت میں باتیں کرنے کا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی لانگ ہالیڈیز آتی ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، سعودی عرب ہو، اسلامک ورلڈ میں حج، بیت اللہ اور عید الاضحیٰ کی تعطیلات ہوں، اس میں آپ ریلیکٹنٹ ہو جائیں، آپ اس میں کوئی بہت بڑی سرمایہ کاری نہ کریں، آپ اس میں ہیوی انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بڑے بڑے انویسٹر جو ہے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 جولائی اور عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ ڈاؤن فال ہوئی اور ایک من گھڑت قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور ہوا کچھ نہیں، اور مارکیٹ میں جب دوبارہ سے والیوم مینٹین ہوا تو مارکیٹیں وہیں پر آ گئیں جہاں پر یہ چلنا شروع ہوئی تھی، یعنی جو گیپ کریٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ویکلی جو گیپ کریٹ ہوتا ہے وہ بھی فل ہو جاتا ہے، اور وہ سارے گیپس فل ہو گئے۔ اچھا، بہرحال آج ہمارے پاس جو امپورٹنٹ رپورٹس ہیں، اور پچھلے دنوں جو امپورٹنٹ رپورٹس رہیں وہ کچھ برطانیہ کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ برطانیہ میں بورس جانسن صاحب کو 2 سال کے بہت زیادہ پریشر کے بعد ان کی اپنی کنزرویٹو پارٹی کے لوگوں نے ان سے ریزگنیشن طلب کیا، لیکن بورس جانسن بضد تھے کہ جناب وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ لیکن بہرحال جب وہاں پہ 30-40 جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے انہوں نے جب ریزائن کر دیا، جس میں سر فہرست پاکستانی نژاد ساجد جاوید صاحب جو کہ وہاں کے بڑی پوسٹ پہ رہے، ہیلتھ سیکرٹری بھی رہے، اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کے رشی سونک کا بہت زیادہ نام آ رہا ہے، وہ بھی ان کے کنزرویٹو پارٹی سے ریزائن کر گئے، اور پریشر بلڈ اپ ہوتا رہا، اور بالآخر جو بورس جانسن کو وہ ریزائن کرنا پڑا۔ اب ان پارٹی جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اسٹرانگ کانٹینڈنٹ ہیں مسٹر رشی سونک، انڈین نژاد ہیں، برطانیہ کے شہری ہیں، وہ وہاں کے پہلی بار ایک براؤن وزیر اعظم بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال ساجد جاوید جو پاکستانی نژاد ہیں، ان کے بھی کافی امیدیں تھیں، لیکن ان کے نمبرز تھوڑے سے کم دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی بات ہوگی کہ انڈین نژاد بھارت کا ایک شخص برطانوی وزیر اعظم بنے، ایک بھارت کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ سنگ میل، ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ برطانوی شہری وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، انڈین شہری انڈین نژاد جو ہے وہ برطانیہ کا وزیر اعظم بنے گا۔ یہ ان کے لیے ایک قابل فخر بات ہے۔ بہرحال اس پہ مزید دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی فائنل ڈیسیجن نہیں آیا ہے، لیکن رشی سونک از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں برطانیہ کے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جب یہ بورس جانسن کا سلسلہ ہوا، وہاں پہ بڑے کرائسس دیکھنے میں آئے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ برطانوی کرنسی جو ہے وہ ملٹی ایئرز کے لوئسٹ لیول پر آ گیا، تقریباً 2-2.5 سال کے لوئسٹ لیول پر برٹش پاؤنڈ آ گیا۔ اچھا، برٹش پاؤنڈ کے نیچے آنے کی وجوہات آپ کے سامنے بہت ساری ہیں۔ ایک تو وہاں پہ پولیٹیکل کرائسس کے بورس جانسن صاحب چلے گئے، پھر وہاں پہ کووڈ کے سلسلے میں دوبارہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، پھر وہاں پہ جو CPI اور کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو نمبرز ہیں وہ 40 سال کی بلند ترین سطحوں پہ ہیں۔ تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل کرائسس کی طرف جا رہا ہے برطانیہ، اور اس کے جانے کی بنیادی وجہ جو وہ وہاں کے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کا یورپین یونین سے علیحدگی کی ایک وجہ تھی۔ جب تک یورپین یونین سے فار لاسٹ 46 ایئرز تک وہ الحاق رہا، بزنس کمیونٹی بہت خوش تھی، لیکن اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ برطانیہ علیحدہ ہو جاتا ہے یورپین یونین سے، تو وہ ایک آئسولیشن کا شکار دکھائی دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے برطانیہ کی جو فائنینشیل کرائسس ہیں، وہاں کی اکنامک کنڈیشنز جو ہے وہ روز بروز گرتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کہ برطانوی کرنسیز میں خاص طور پہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں برٹش پاؤنڈ، یہ گرو کر پاتا ہے، یہ واپس اوپری سطحوں پر آتا ہے یا نہیں آتا۔ بہرحال اس وقت وہاں پہ ایک ایکسٹریم فائنینشیل کرائسس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو کہ 40 سال کی بلند ترین سطح پر وہاں پر مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں، CPI، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کا انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے جو بینک آف انگلینڈ ہے وہ بڑھا دے گا، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک جاتے ہیں اور کہاں تک اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جب ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یورو زون کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یورو زون میں ہم دیکھ رہے ہیں یورپین کرنسیز 20 سال کے لوئسٹ لیول پر ہیں۔ یورپین کرنسی یعنی یورو 20 سال کی نچلی سطح پر آ گئی ہے، اور اس کی وجہ 2-3 ہیں۔ ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپین سینٹرل بینک اپنے شرح سود کو پچھلے کئی سالوں سے 0% پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو ڈپازٹ فیسلٹی ریٹ ہے وہ بھی نیگیٹو درجات پر ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ میٹنگز جو 3-3 4-4 مہینے پہ یورپین سینٹرل بینک کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں یہ باتیں ضرور ہوتی ہیں کہ جناب پورے یورو زون میں جو ہے وہ انفلیشن بہت بڑھ گیا ہے، افراط زر میں
زیادتی ہوتی چلی جا رہی ہے، وہاں پہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یورپین سینٹرل بینک اپنے شرح سود میں اضافہ نہیں کرتی۔ آج بھی تازہ ترین ہمارے پاس رپورٹ ہے فن لینڈ اور سویڈن کی، جو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے کہ ان کی جو CPI کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ کئی سالوں کی بلند ترین سطحوں پر ہے، یعنی اس کا ریفلیکشن ظاہر ہے کہ مہنگائی پر ہے۔ سویڈن ہے، فن لینڈ ہے، اور جتنے بھی جرمنی ہے، فرانس ہے، اسپین ہے، وہ یہ تمام یورو زون کے جو ایریا ہیں، یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اس مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ جو تمام لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 4-5 مہینے سے جب سے روس نے اٹیک کیا ہے یوکرین کے اوپر، اس کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے، کیونکہ تقریباً 70-80% جو انرجی سیکٹر ہے، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور گیسولین جو ہے وہ روس پرووائڈ کرتا ہے پورے ریسٹ آف دا یورپ کو۔ اب یورپ میں ظاہر ہے جب یہ کرائسس آئے اور یوکرین کے اوپر اٹیک کیا، پھر فن لینڈ اور سویڈن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیٹو میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ جس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس بہت زیادہ نالا دکھائی دیتا ہے اور ناراض ہے، اور روس نے فن لینڈ اور سویڈن کی بھی گیس کو بند کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کو گیس اور انرجی سیکٹر کے پروڈکٹس کو روس سے اگر چاہیے تو آپ کو یو ول ہیو ٹو پے ان رشین روبل، ناٹ ان یورو کرنسی۔ اس وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورو کرنسی مستقل گرتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی 20 سال کی لوئسٹ لیول پر یورو کرنسی ہے، اور نہ صرف یورو کرنسی ہے بلکہ دوسری طرف ہم جاپنیز ین کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی 20-22 سال کے، تقریباً 24 سال کے لوئسٹ لیول پر جاپنیز ین چل رہا ہے۔ جاپنیز ین کے لوئسٹ لیول پر رہنے کی وجہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے، تقریباً 10-12 سال سے جاپان کے سینٹرل بینک کا انٹرسٹ ریٹ منفی درجات پہ ہے، یعنی -10 بیسس پوائنٹ وہاں پہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ مائنس ہونے کی وجہ سے لوگ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھتے۔ لیکن جو فائنینشیل کرائسس پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہم جاپان میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور جاپان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی کرنسی جو ہے ڈے بائی ڈے ڈیپریشیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج 24 سال کی کم ترین سطح پہ جاپنیز ین ہے، اور اسی طریقے سے یورو ہے، اسٹارلنگ ہے، تمام اکراس دی بورڈ جو کرنسی آئٹم ہیں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ گرنے کی وجہ صرف اور صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ 26 اور 27 جولائی، آئی ریپیٹ 26 اور 27 جولائی کو امریکہ کے سینٹرل بینک کی میٹنگ ہے، جس میں وہ اپنے شرح سود بڑھانے کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ 4th کنسیکیوٹیو ٹائم ہوگا کہ چوتھی مسلسل بار امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے گا۔ اچھا، اس اضافے کا جو فیئر فیکٹر ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کرنسی مارکیٹ میں، خاص طور پہ امریکہ کی جو ڈالر انڈیکس ہے وہ 20-22 سال کے ہائیسٹ لیول پر 108-109 پہ کھڑا ہوا ہے ڈالر انڈیکس، جبکہ تمام دوسری کرنسی 20-20, 22-22, 24-24 سال کے لوئسٹ لیول پر ہیں۔ تو بہرحال اس کو ہم کنٹینیو چیک میں رکھیں گے کہ امریکہ کی طرف سے کیا رپورٹس آتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، کل ہمارے پاس رپورٹ تھی کہ کینیڈا نے آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن جا کے 1.5% سے 2.5% اپنا انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے، یعنی 1.5 سے 2.5% کینیڈا کا انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے کل ہمارے پاس نیوزی لینڈ کی خبر تھی، نیوزی لینڈ نے 50 بیسس پوائنٹ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے۔ آج ہمارے پاس صبح خبر اور بھی 2-3 کنٹریز کی تھی جس میں انہوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا ہے۔ تو اکراس دی بورڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے، بیکاز کہ پوری دنیا میں جو ایک انفلیشن دکھائی دے رہا ہے، جو مہنگائی کا جو ایک چرچا ہے، اس کو دبانے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا لازم ہوتا ہے۔ اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی دوسری وجہ آپ کے سامنے ہے کہ جب سے یہ روس اور یوکرین کا مسئلہ ہوا ہے، تیل کرائسس اینڈ کموڈٹی کرائسس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، بہرحال آج کی جو خبریں ہمارے سامنے رہیں گی وہ آج ہے جو بائیڈن صاحب مڈل ایسٹ، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اسرائیل، فلسطین اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں، اور آج وہ اس وقت اسرائیل میں ہیں، اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات سال سے 70-80 سالوں سے چل رہے ہیں اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب جو کہ پہلی بار اپنا وزٹ کر رہے ہیں، ٹرمپ کے دور میں مسٹر ٹرمپ آئے تھے اسرائیل اور فلسطین اور سعودی عربیہ، آج اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے کیا مضمرات ہوتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، اس کو وقت کے ساتھ چیک کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کا اسرائیل اور سعودی عرب میں جانے کا مقصد جو ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ
اپنا انفلوئنس جو ہے وہ یورپ پہ بھی اور یہ مڈل ایسٹ پہ جو عرب کنٹریز ہے اپنے انفلوئنس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے امریکہ کی جو ایک لابی ہے یا جو امریکہ کی ایک مضبوطی دکھائی دے رہی تھی وہ کمزوری کی طرف گئی ہے عرب ورلڈ میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی اور متحدہ عرب امارات نے بھی کچھ باتوں پر امریکہ کو جواب دیا ہے. اور خاص طور پہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جب متحدہ عرب امارات نے F-35 خریدنے کی بات کی تو اس میں متحدہ عرب امارات نے جواب دینے سے انکار کر دیا تھا امریکہ کو. یہ امریکہ کے لیے بڑی ایک تضحیک آمیز گفتگو تھی متحدہ عرب امارات کی طرف سے. اور اسی طریقے سے سعودی عرب کی طرف سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار کچھ باتیں سخت کر دی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو امریکن انفلوئنس ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ پہ گیا ہے عرب ورلڈ میں. اس کو بہتر کرنے کے لیے گرو کرنے کے لیے جو بائیڈن صاحب اسرائیل میں بھی ہیں اور کنگڈم آف سعودی عرب میں. جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رشین لابی جو ہے وہ بہت زیادہ اس ریجن میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. روس کے ولادیمیر پوٹن صاحب کی بھی خبر ہے کہ وہ سیریا جائیں گے یا سیریا سے ملاقات کر رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خلفشار اور یہ جو اپنے انفلوئنس کو بہتر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور یہ جو بائیڈن صاحب نے وہاں پر قدم جمائے ہوئے ہیں 3-4 دنوں کے لیے. اچھا بہرحال اس کو ہم دیکھیں گے جو بائیڈن صاحب کے اور کیا اس پہ گفتگو رہتی ہے. اور بڑا زبردست ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں. اور سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈی فیکٹو کنگ ہیں جو پرنس ہیں محمد بن سلمان وہ بڑا گرم جوشی کے ساتھ جو بائیڈن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. آج یا کل وہ سعودی عرب چلے جائیں گے جو بائیڈن صاحب. بہرحال اس کے کیا ریزلٹس ہوتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جو بائیڈن صاحب کا جانا وہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب سے روس نے یہ کہا ہے کہ وہ پیٹرول بند کر دے گا انرجی سیکٹر بند کر دے گا اور ہمارے سامنے اب 2 سے 3 مہینے میں پورے یورپ میں اور جتنے پاکستان اور دوسرے علاقوں کے ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ سخت ترین سردی آ جاتی ہے. اور سردیوں میں جب اگر روس نے پیٹرول اور ڈیزل اور یہ تمام انرجی سیکٹر بند کر دیے تو یورپ جو ہے وہ ٹھٹر کے ہی مر جائے گا. تو اس کو بچانے کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب سعودی عرب پہنچ رہے ہیں اور وہاں ان سے یہ درخواست کریں گے امریکہ سعودی عرب کو اور UAE کے کہ وہ اپنے پیٹرولیم مصنوعات کی پروڈکشن میں اضافہ کریں تاکہ یورپ کو پیٹرولیم پروڈکٹ ایکسپورٹ کی جا سکیں اگر روس اپنے تمام لائنز کو بند کرتا ہے. کیونکہ روس نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے پیٹرولیم پروڈکٹ کو ایز اے ویپن ٹریڈ کرے گا, ویپن استعمال کرے گا. وہ بامز اور ہتھیار استعمال نہیں کرے گا بلکہ وہ ویپن کے طور پر پیٹرول کو اپنے ڈیزل کو اپنے یہ انرجی پروڈکٹ کو یوز کرے گا. بہرحال اس کو مزید دیکھیں گے. اچھا اس کے ساتھ ہی آج صبح ہمارے پاس کل بلکہ صبح ہمارے پاس یہ خبر تھی چائنا کا ٹریڈ بیلنس بڑا زبردست آیا ہے. چائنا کی رپورٹیں اچھی آ رہی ہیں, ان کی ایکسپورٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے, امپورٹ کم ہوئی ہے. یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. اس پہ مارکیٹیں اوپر جا سکتی ہیں لیکن مارکیٹوں کے آج نیچے آنے کی وجہ سے جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 27 تاریخ کو بڑھا دے گا. تو بہرحال اس وجہ سے ہم سونے چاندی کی قیمتوں میں بھی گراوٹ دیکھ رہے ہیں. کرنسی مارکیٹ جو ہے ملٹی ایئرز کے لوئسٹ لیول پہ کھڑی ہیں. سونے کی قیمتوں میں 1680 بڑا امپورٹنٹ سپورٹ لیول ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے نیچے کے اسٹاپ پلیس کر کے آپ سونے کی خریداری کر سکتے ہیں, چاہے آپ ورچوئل ٹریڈ کریں یا فزیکل ٹریڈ کریں. 1680 از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی آج ہم جمعرات کا دن ہے. آج ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ خبر رہے گی امریکہ کی پروڈیوسر پرائس انڈیکس کی رپورٹ ہے اور یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا آ رہی ہے. ہمارے پاس جو فور کاسٹ ہے وہ سیم ہے, 0.8% پریویس تھا اور 0.8% کی فور کاسٹ ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ 0.8 سے 0.9% آتا ہے تو اٹ مینس کہ امریکہ اپنے شرح سود میں لازمی اضافہ کر دے گا. کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے پاس جو CPI کی رپورٹ تھی وہ بھی بڑھ کر آئی اور وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ امریکہ لازمی اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گا. کیونکہ امریکہ میں مہنگائی, افراط زر, CPI 40 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین ٹول امریکہ کے پاس یا پوری دنیا کے سینٹرل بینکس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اپنے شرح سود میں اضافہ کر دیں. بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. پیٹرول کی پرائسز پچھلے 2-3 دنوں میں $10 تک نیچے آ گئی ہیں. اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز ڈاؤن سائڈ پر جا رہی ہوتی ہیں
تو انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا جاتا. یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ انٹرسٹ ریٹ اگر امریکہ 0.5 بیسس بڑھانا چاہتا ہے تو وہ صرف 0.25% بڑھائے گا, زیادہ نہیں بڑھائے گا. تو بہرحال سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس, مہنگائی کے انڈیکس کو ہم پیٹرول کی پرائسز کے ساتھ ریلیٹ لازمی طور پر کرتے ہیں, اور انہی بیسس پہ ہم اپنے تجزیات اور اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور امریکہ اپنی شرح سود میں اضافہ آیا زیادہ کرے گا یا کم کرے گا. بہرحال آج جمعرات کا دن, کل ہے جمعہ, انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اور کیا خبریں رہتی ہیں اور مارکیٹ کن ٹیکنیکلٹیز کو فالو کرتے ہوئے ٹریڈ ہوتی ہے. آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ ایسی yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب بھی کرتے ہیں. چینل کو این آئی آن مارکیٹ کو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو, اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن. تھینک یو, خدا حافظ.